خاندان نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے خوش بختوں میں سے ایک نام حضرت درہ بنت ابو لہب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جنہوں نے اپنے والدین کی کھلی اسلام دشمنی کے باوجود بغیر کسی پرواہ کیے اسلام قبول کیا اور صحابیہ کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ جہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئیں، اس گھر میں پرورش پانے والی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اسلام کے نور سے منور کیا۔ آپ کے باپ ابو لہب ام جمیلہ کا شمار اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے ہوتا ہے۔ ابو لہب اسلام دشمنی کا عالم تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو پیغام حق سناتے تو یہ کھل کھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتا اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں کانٹے ڈالتی، آپ کو تکلیفیں پہنچاتی اور نت نئے حربے تلاش کرتی۔ ان سخت حالات میں حضرت درہ کا اپنے ماں باپ کے دین اور ان کے باطل طریقوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور حمایت کرنا آپ کے حق کی شناسائی اور جرات مندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نام و نسب: آپ کا نام درہ بنت ابو لہب بن ابو مطلب بن ہاشم ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ نکاح اور اولاد: حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حارث بن نوفل سے ہوا، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ حارث بن نوفل سے ان کو 3 بیٹے پیدا ہوئے، عقبہ، ولید اور ابو مسلم۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا نکاح صحابی رسول حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور خوش شکل انسان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر انہی کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسلام و ہجرت: آپ نے صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہاجر ہونے کا بھی شرف پایا۔ آپ کا شمار ان صحابیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ میں ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کا خوبصورت واقعہ علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ حاضر ہوئی تو انہوں نے حضرت رافع بن معلی کے گھر میں قیام فرمایا۔ وہاں قبیلہ بنی زریق کی کچھ عورتوں نے ان سے کہا کہ تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، تو تمہاری ہجرت کا تمہیں کیا ثواب ملے گا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ساری بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے کچھ دیر کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اے لوگو کیا بات ہے، مجھے میرے خاندان کے معاملے میں تکلیف دی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم میری شفاعت میرے قرابت داروں کو ضرور پہنچے گی۔
حتیٰ کہ سودا، حکم اور سہلم قبائل کو بھی قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی 2 احادیث پیش خدمت ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، اس حال میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو ان میں سے زیادہ تقوی والا، بلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مردہ افعال کے بدلے، یعنی کسی مرے ہوئے شخص کے بدلے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ نمایاں وصف حضرت درہ بنت ابو لہب رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نیک، فیاض اور سخی خاتون تھی۔ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرما۔